السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم حضرات اکابر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، انتہائی افسوس ہے کہ میرے فریق مخالف نے اس مسئلے کو قرآن حکیم کی عدالت میں پیش نہیں کیا. محترم سامعین کرام، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ کائنات میں پیدا ہونے والے ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں موجود ہے. تو آئیں اس مسئلے کو بھی قرآن کی عدالت میں لے کر چلتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے قرآن حکیم ہماری رہنمائی فرمائیے. کیا تعلیمی اداروں میں جہاں علم و حکمت کے موتی بکھیرے جاتے ہوں وہاں تنظیم سازی، گروہ بندی اور پارٹی بازی کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو قرآن کی طرف سے جواب آتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے طالبان علوم نبوت، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور گروہ بندی سے اجتناب کرو. حضرات، رسی سے مراد قرآن اور مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے کہ ان تمام علوم کو بھی مضبوطی سے حاصل کرنا ہوگا جو قرآن کو سمجھنے کے مؤید ہیں. مولا کریم، ان تعلیمی اداروں میں جہاں یہ علوم سکھائے جاتے ہیں، کیا ہم سیاست، علاقہ، زبان یا تعصب کی بنیاد پر گروہ بندی اور پارٹی بازی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر قرآن جواب دیتا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا. حضرات سامعین کرام، اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایک تو کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں مدرسے کی تعلیم کو یکسوئی پیدا کرنی ہوگی، اور دوسرا وَلَا تَفَرَّقُوا کی روح سے گروہ بندی اور تنظیم سازی ہرگز درست نہیں، ہرگز درست نہیں. حضرات پھر قرآن سے سوال کرتے ہیں، اے قرآن کریم ذرا ہمیں یہ تو بتلا کہ تعلیمی اداروں میں آ جانے کے بعد ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو پھر قرآن جواب دیتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ جس طرح محمد الرسول اللہ کو اقرأ کا حکم ہوا تھا جبکہ وہ مکہ چھوڑ کر غار حرا گئے تھے، تم بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر اس چار دیواری میں آئے ہو، تمہارے لیے بھی وہی حکم ہے جو محمد الرسول اللہ کو حکم تھا. پھر علم بالقلم کہہ کر قلم و کرتاس سے طالب علم کا رشتہ جوڑ دیا، اور علم الانسان ما لم يعلم کہہ کر سارے علوم کو شامل تعلیم فرما دیا. وہ بایولوجی ہو یا طب، سائنس ہو یا انجینئرنگ، جغرافی کا علم ہو یا علوم فلکیات، خواہ و علوم مدرسے میں سکھائے جاتے ہوں یا یونیورسٹیز میں سکھائے جاتے ہوں، سارے علوم کو شامل تعلیم فرما دیا. مولا کریم تنظیمات کا ذکر کیوں نہ فرمایا؟ تو معلوم ہوا تنظیمات غیر مقصود چیزیں ہیں جن کا تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پروردگار عالم راہ علم میں کیسی یکسوئی اور کیسا اخلاص چاہیے. جواب آتا ہے، کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے طلب علم کا قصہ نہیں پڑھا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحَ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہ جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا یا تو میں منزل مقصود پر پہنچ جاؤں گا یا اس راہ پر چلتا رہوں گا. پروردگار عالم اتنا لمبا سفر کس لیے؟ فرمایا، عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام کو جو بھی اشکال ہوا اس کا سوال انہوں نے اپنے استاد سے کیا. آپ علیہ السلام استاد کی فرما برداری میں رہے، اگر لغزش ہوئی بھی تو استاد سے معافی مانگ لی. اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ طالب علموں کو اپنے مدرسے کے ماتحت رہنا چاہیے، خود مدرسے یا ادارے میں ادارہ نہیں بنانا چاہیے. اور جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے سامنے اپنی نبوت کی بات نہیں کی، اسی طرح مدرسے کے طالب علموں پر بھی لازم ہے کہ ان اساتذہ کرام کے ماتحت مدرسے میں اپنی گروہ بندیوں کی بات مت کریں. حضرات، میں آخری اور فیصلہ کن آیت کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے مخالفین کی مکمل توجہ چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ سارے کے سارے مسلمانی جہاد پر نہ نکل جائیں. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. بلکہ کچھ مخصوص لوگ دین کی فقاہت اور تفقہ فی الدین حاصل کرنے کے لیے رکے رہے، ان کو جانے کی اجازت نہیں.
حضرات اس آیت مبارکہ سے ذی شعور انسان یہ بات بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ رب جلیل اگر طالب علموں کو جہاد جیسی عظیم عبادت پر جانے کی اجازت نہیں دیتے تاکہ ان کی تعلیم کا حرج نہ ہو اور وہ یہ صحیح معنوں میں تفقہ فی الدین حاصل کریں، تو آپ مجھے خود بتائیں نا وہ اللہ رب العزت اس بات کو کیوں کر پسند کرے گا کہ یہی وارثان علوم نبوت تنظیم سازیوں اور گروہ بندیوں جیسے مضر کاموں میں لگ کر اپنا وقت برباد کرتے رہیں؟ بے شک حضرات یہ تفقہ کے لفظ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ صرف سماع قرات مقصود نہیں بلکہ خوب سمجھ بوجھ اور فقاہت مقصود ہے۔ بے شک اور دوسری بات یہ کہ تفقہ کا جو صیغہ ہے وہ باب تفاعل سے ہے، جس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دین میں فقاہت کے لیے انتہائی یکسوئی اور مشقت چاہیے۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے، اگر اللہ رب العزت طالب علموں کو جہاد جیسی عظیم عبادت پر جانے کی اجازت نہیں دیتے تو ان پارٹی بازیوں کی اجازت کیوں کر دیں گے؟ میں اپنے مخالفین سے ان کی استدلالات کا رد کرتا ہوں وگرنہ وہ اعلان کریں کہ انہیں میرے استدلال قبول ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔